اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ دعا گو ہوں، آج 31 دسمبر ہے، بروز جمعرات ہے اور 2020 کا آخری دن ہے۔ اس حوالے سے آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے مالک میرے ملک کو پورے جہان دنیا میں، اس اللہ کی وسیع تر کائنات میں جہاں بھی ایک مسلمان ایک پاکستانی رہتا ہے اس کے لیے دعا گو ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اس دعا میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے، آمین کہیں گے۔ کس صورت میں؟ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے۔ میں آپ کا بھائی دوست ثقلین غضنفر اپنے نقطہ فکر یوٹیوب چینل آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم، آج 2020 کا آخری دن ہے۔ اللہ کرے اپنے حبیب کے صدقے میرے مالک میرے وطن کو، میرے وطن کے ہر ادارے کو، میرے وطن کے ہر باشندے کو، چاہے وہ مسلمان ہے، کیونکہ اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، کسا مکاتب فکر سے اس کا تعلق ہے، میں اس کے لیے بھی دعا گو ہوں، خاص کر بالخصوص اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے لیے۔ مالک ان کو وہ دن دکھائے جس دن کی حسرت میں وہ برسوں سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور مالک مودی اور سرکار کو ہدایت کے دے۔ میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا ہوں، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے دعا ہوں گو ہوں، اور دعا کرتا ہوں جو 2021 کا دن، 2021 کا سال، ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے لیے، بالخصوص پاکستان اور کشمیری بھائیوں کے لیے کامیابی، خوشحالی اور عزت بھرا سال ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں کو جہاں بھی وہ رہتے ہیں، کائنات میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں، اللہ مالک کو ان کو ہر سانس کے بدلے میں خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ میرے پاکستان کو دنیا کا خوشحال ترین ملک بنائے۔ میرے پاکستان کی ہر شعبے کو، ہر ادارے کو صحیح معنوں میں مسلمان اور ملک کے وفادار بنائے، ایک سچا مسلمان، ایک سچا پاکستانی بنائے، اور میرے ملک کے ہر ادارے کے ہر سربراہ کو، کم از کم ہر ملک کے ہر سربراہ کے، ہر ادارے کے ہر سربراہ کو ویسا بنا دے جیسا ایک مسلمان ہونا چاہیے، جیسا ایک باپ گھر کو چلانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ اولاد وہی اچھی ہوتی ہے جس کی ماں اور باپ اچھا ہو۔ یقیناً وہ اولاد اچھی ہوتی ہے، یہ عام بات نہیں، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، ہمارے اچھے لوگوں کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ یقیناً ایک ماں اچھی ہوگی تو قوم اچھی ہوگی، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ یقیناً ایک باپ اچھا ہوگا، ایک باپ با کردار ہوگا، ایک ماں با کردار ہوگی، تو یقیناً اس کی اولاد آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک عالم دین تھا نا، اس کی ماں اتنی پاک دامن ایک سچی مسلمان تھی، اس کا بیٹا ایک بہت بڑا عالم دین بنا۔ ایک عورت نے، ایک بی بی نے اس ماں سے پوچھا جس کا وہ بیٹا عالم دین تھا، ایک مفکر اسلام تھا، ایک سچا انسان تھا، ایک سچا مسلمان تھا، اس کی ماں سے کسی عورت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تیرا بیٹا اتنا سچا انسان ہے، ایک سچا مسلمان، ایک بہت بڑا عالم دین ہے، ایک بہت بڑا مفکر ہے، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں نے خوش ہو کر اللہ سے دعا کی، اور وہ کہتی ہے
اپنے یہ فخر سے کہہ کر یہ پکارتی ہے، کہتی ہے جو جس طرح سے میں نے اپنے بچے کی، اس بیٹے کی جو آج عالم دین ہے، جس طرح میں اس کی پرورش کی ہے، اس حساب سے یہ اتنا بڑا عالم دین نہیں بنا۔ اس نے بیوی نے پوچھا کہ ایک آپ کا بیٹا ایک بہت بڑا مفکر اسلام ہے، کہ سچا مسلمان ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، بہت بڑا نیک انسان ہے، کہتی ہے وہ، اس کی ماں کہتی ہے وہ کیسے نہ نیک ہو، وہ کیسے نہ اتنا بڑا انسان ہو، وہ کیسے نہ ایسا عالم دین ہو۔ اور وہ ماں کہتی ہے اس لیے میرا بیٹا ایڈا بڑا عالم دین تھا، ایڈا بڑا مسلمان تھا، میں نے جب بھی اس کو دودھ پلایا، وہ اس کی ماں کہہ رہی، عالم دین کی ماں کہہ رہی ہے، وہ سچے مسلمان کی اماں یہ بول رہی ہے کہ میرا بیٹا ایسا کیوں نہ ہوگا، میرا بیٹا ایسا سچا مسلمان کیوں نہ ہوگا، میرا بیٹا ایک مفکر اسلام کیوں نہ ہوگا۔ وہ کہتی ہے میں جب بھی پرورش کی ہے، جب بھی بچپن میں اس بیٹے کو دودھ میں نے پلایا ہے، یہ جو میرا بیٹا آج ایڈا بڑا انسان، اتنا بڑا مسلمان ہے، ایڈا بڑا اسلام دین ہے، دین کا بہت بڑا عالم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں اس بیٹے کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر، چاہے یہ روتا رہتا تھا تب بھی میں باوضو ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی۔ جب بھی اگر میں نے 10 بار میں سے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو 10 بار میں نے وضو کیا ہے۔ اگر رات کو میں اس کو دودھ پلاتی تھی تو میں باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی۔ لہذا اگر یہ میرا بیٹا ایڈا بڑا اسلام کا دین ہے، اسلام کا سچا مسلمان، ایڈا بڑا عالم دین ہے، اس کی وجہ یہی کہ میں نے اس کی پرورش ایسے کی ہے، میں نے اس کو پاکیزہ دودھ پلایا، میں نے اس کو پاکیزہ خوراک کھلائی ہے، تو یہ اتنا بڑا مسلمان، یہ اتنا بڑا عالم دین کیوں نہ بنتا۔ مقصد بات کرنے کے کہ ایک اچھی ماں، ایک اچھا باپ، ایک با کردار ماں، ایک با کردار باپ ایک اچھی اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے، ایک اچھا مسلمان بھی پیدا کر سکتا ہے، ایک اچھا عالم دین بھی پیدا کر، ایک اچھا ماں باپ پوری قوم کو سنوار سکتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کا بہت بڑے اسلام کے وہ تحریک میں ان کا کردار ہے، مولانا محمد علی جوہر صاحب، ان کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں تم مجھے ایک اچھی ماں دو، میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا۔ اس وجہ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ دعا کرتا ہوں، جو کم از کم ہمارے پاکستان کے ہر ادارے کے ہر سربراہ کو کم از کم ایک سچا مسلمان، ایک سچا پاکستانی بنا دے، تاکہ ایک سربراہ ٹھیک ہوگا تو پورا ادارہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ادارے کا سربراہ کرپٹ ہوگا، یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے، یہ ہمارے پاکستان میں جو کچھ اور ہمارے سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، ان کے بیوی بچے، ان کے بچے بھی ہم پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، ہم کو بے وقوف بناتے ہیں، ہم سے قربانیاں مانگتے ہیں، عوام ایسے کر دے گی، عوام ایسے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم عوام کو استعمال کریں گے۔ اس لیے یہ میں دعا کرتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، مالک اللہ تجھے اپنے حبیب کا صدقہ، یہ اذان ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہے، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، 2020 کا آخری دن ہے، اور یہ دعا کرتا ہوں جو مالک اللہ کل کا جو دن ہو وہ ہمارے لیے ویسے مسرت خوشیوں بھرا سال، جب بھی اس کے بعد جتنے بھی سال ہوں، میرے ملک پاکستان بلکہ پوری قوم پاکستان مسلمان کو ایک جسم اور جان کی طرح اتفاق و اتحاد عطا فرما، جہاں بھی ایک مسلمان رہتا ہے اسے دوسرے مسلمان کا ہمدرد بنا۔ کشمیری بھائیوں کو مالک اللہ اپنے حبیب کے صدقے آزادی نصیب فرما، میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، میرے پاک فوج کی حفاظت فرما، اور میرے ملک پاکستان کے ہر باشندے کو، ہر ادارے کو ایسا بنا جیسے سچا ادارہ اور سچا مسلمان ہونا چاہیے تھا۔
اور میرے اس جو گہما گہمی کا دور ہے، یہ عجیب سا سما بنا ہوا ہے، یہ سیاستدان جو ہیں میرے ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ مالک میرے ملک کے ہر سیاستدان کو چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، سچا مسلمان، سچا پاکستانی، اگر وہ سیاست میں ہے تو اسے ایسا بنا دے، تجھے اپنے حبیب کی عزت کا واسطہ، صرف اور صرف پاکستان کی خوشحالی کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خدمت کی خاطر وہ کام کرے، اور یہ خدمت بھی ان کی عبادت میں شمار ہوگی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر تم کوئی بھی کام مسلمان کرتے ہو فقط انسانیت کی خدمت کی خاطر، وہ تمہارا عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو، عوام کی بھلائی کی خاطر ہو، وہ عمل تمہارا عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل تمہارا باعث نجات بن جاتا ہے۔ اگر تم وہ کام صحیح طریقے سے، صحیح ایمانداری سے، خدمت خلق سمجھ کر کرتے ہو تو ہر تمہارا قول و فعل عبادت بن جاتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ مالک اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو ایسا بنا دے، بالخصوص پاکستانی سیاستدانوں کو، کہ وہ ملک و قوم کی عزت کی خاطر، خوشحالی کی خاطر، قوم و ملت کی خدمت کی خاطر ایک زبان، ایک جسم اور جان کی طرح ان کو اتفاق و اتحاد فرما۔ جو یہ لٹیرے بنے ہوئے ہیں، مالک ان کو ہدایت نصیب فرما۔ جو فقط سیاست کرتے ہیں مال بنانے کے لیے، مالک ان کو وہ دکھا دے، ان کو ان کی پہچان کرا دے، جو تم ملکوں کو پیسہ لوٹنے والے، 1 روپے کا حساب نہیں خالق کی بارگاہ میں دے سکتے، 1 روپے کا حساب جو تم قومی خزانے کو لوٹنے کی فکر سے سیاستدانی کرتی ہو، سیاستدان بنے ہو، ہم پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔ مالک میرے ملک کے سیاستدانوں کو ٹھیک کر دے، تجھے اپنی حبیب کی عزت کا واسطہ، ہمارے ملک کے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں، ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور میرے ملک کے پاکستان کے جو چاہے وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ملک و قوم کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہے بہتر، تجھے اپنی حبیب کی عزت کا واسطہ اس کی ایسے مدد فرما۔ جو میرے ملک کو برباد اور میرے ملک کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کو ایسا برباد کر دے، دنیا میں وہ باعث عبرت بن جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، کسی ادارے سے اس کا تعلق ہے۔ مالک اللہ جو بھی میرے ملک کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد فرما۔ جو برا کرنا چاہتا ہے، برا سوچتا ہے، اس کو باعث عبرت بنا۔ یہی میری پہلی اور آخری دعا ہے۔ جو سچا پاکستانی، سچا مسلمان ہے، وہ میرے ساتھ آمین ضرور کہے گا۔ کیسے کہے گا وہ آمین؟ وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا۔ یہ میرا ایمانی دعوت ہے، کیونکہ جو سچا مسلمان ہے، سچا پاکستانی ہے، سچا دیندار انسان ہے، اچھی بات کی تائید کرتا ہے۔ وہ ہر بندہ نہیں تائید، ہر بندہ نہ یہ میری بات برداشت کر سکتا ہے، نہ میری بات سن سکتا ہے، نہ میری بات کو آگے فارورڈ کرے۔ وہی میرے بات کو سنے گا، آگے فارورڈ کرے گا، دوستوں کو شیئر کرے گا، لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا۔ جو ایک سچائی پہ مبنی بات سننا چاہتا ہے، سن سکتا ہے اور سننا گوارا کرتا ہے، کیونکہ مسلمان سبھی ہیں، کلمہ گو سبھی ہیں، لیکن مسلمانی میں بھی فرق ہے، درجہ بدرجہ ہے، ہر بندے کا ایمان بھی درجہ بدرجہ ہے۔ نہ ہر بندہ ایک سچا مسلمان ہے، نہ ہر بندہ ایک سچا پاکستانی ہے۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب وہی کرے گا جو ایک سچ سننے کی اہلیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور سبسکرائب ہر بندہ میرے چینل کو کر ہی نہیں سکتا۔ میں دعا کو ہوں میرے ملک کو مالک نظر بد محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔